جب خواہشات مر جاتی ہیں تو بس سمجھوتے باقی رہ جاتے ہیں، پھر ہم خوش ہوں یا اداس اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو۔ تعلقات جلد ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے کم اور پرکھتے زیادہ ہیں۔ آدھا سننے والے لوگ پورا مطلب نکالنے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا، پر ارادہ نہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ کسی کے ماضی پر اس کی تذلیل کرنے سے پہلے سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ مسکراہٹ اور معذرت رشتوں کو مضبوط کرتی ہے۔ معاف کر دیا کریں، آپ کو بھی تسکین ملے گی۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ ان لوگوں کو وضاحتیں دے دے کر اپنے وقت اور سکون کو برباد نہ کرو جو ہمیشہ آپ کو غلط سمجھنے کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مخالفت ڈٹ کر کریں، لیکن منافقت کبھی نہ کریں۔ مخالفت جرمند، دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، لیکن منافقت بزدلوں اور بد نسلوں کی صفت ہے۔ یا اللہ، آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں ہم، بس اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ اے اللہ، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہو جانا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ کچھ لوگ درد دینے کے ماہر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ درد سہنے کے، بس ظرف ظرف کی بات ہے۔ اسلام میں عورت کا رتبہ اور مقام بہت بڑا ہے، اور جس چیز کا رتبہ اور مقام بڑھ جاتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلے سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید روشن تھا، پسینہ مبارک کی بوند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر نظر آتی تھی جیسے موتی۔ بخاری شریف۔ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ دیا جائے تو چمچہ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے کہ اللہ کا ڈر نکال کر لوگوں کا خوف دل و دماغ پر غالب کر دیتی ہے۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے۔ حقیقت پیسہ انسان کو اوپر لے جا سکتا ہے، لیکن انسان پیسہ اوپر نہیں لے جا سکتا۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ ہتھوڑے کے آخری وار سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلا والا بیکار تھا۔ حقیقت بس یہ ہے کہ کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ لوگوں کو اس طرح معاف کر دیا کرو جس طرح تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اگر آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں
تو اپنے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ کو سجا لو، یقین کرو آپ کا یہ تحفہ دوسروں کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہوگا۔ وقت، دولت، دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی اختیار میں نہیں، وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے بہتر ہے آپ ایسا عمل کریں کہ لوگ خود آپ کے لیے دعا کریں۔ اللہ پاک ہر حال میں، ہر مشکل گھڑی میں، مایوسی کے اندھیروں میں روشنی کی کوئی ایک کرن آنے کا کوئی ایک راستہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے۔ وہ شخص احمق ہے جو دشمنوں کو دوست بنانے کی لالچ میں دوستوں کو دشمن بنا لے۔ گلاب کی ان پتیوں کی طرح بنو جو اپنے مسلنے والے ہاتھوں کو بھی خوشبو دیتی ہیں۔ برا وقت بہت شفاف آئینہ ہے جو بہت سارے چہرے واضح کر دیتا ہے، اور اچھا وقت بادلوں کی طرح ہے جو سورج کی تپش تک کو روک دیتا ہے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ تعلقات چاہے مختصر ہی رکھیں لیکن منافقت نہ کریں۔ بھولتا تو کوئی نہیں، بس یاد کرنے کے بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کے جذبات کے ساتھ اتنی چالاکی سے کھیلتے ہیں کہ آپ ہر چیز کا قصوروار خود کو سمجھتے ہیں۔ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ خود سے کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دے گا۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر شکر ادا کرو۔ سب سے خوبصورت آنکھیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ کے خوف سے عکش بار ہو جاتی ہیں، اور سب سے خوبصورت دھڑکن وہ ہوتی ہے جو اللہ کا نام سنتے تیز تیز دھڑکنے لگتی ہے۔ تم اپنے نصیب کو برا مت کہو، یہ تمہارا ہی نصیب ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو۔ کسی کو خیر کے الفاظ کہہ دینا بھی صدقہ ہے، خیر بانٹیں، خیر سے رہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ گار سے نہیں، شاید وہ آپ کی محبت میں آ کر گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتیں، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ بخاری شریف۔ دنیا آخری دور سے گزر رہی ہے، دعا ہے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔ ڈپریشن اور نماز، جسے تم ڈپریشن کہتے ہو وہ تمہارے لیے نماز ہے۔ مولا علی نے فرمایا، خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں مگر خدا کے بدلے دوسرا خدا نہیں مل سکتا۔ ہم اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ اپنے رب پر یقین رکھیں، وہ آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کی سوچی گئی تدبیر سے کئی گنا بہتر تب تب تدبیر سے معاملے کو سنبھال لے گا۔ زندگی یوں ہی نہیں گزرتی، رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے۔ عورت کے بناؤ سنگار پر صرف اس کے محرم کا حق ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ زندگی میں کچھ غم ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ہر خوشی میں یاد آ جاتے ہیں۔ اللہ کی محبت انسانوں سے محبت کرنے سے عطا ہوتی ہے، جو اس کے اشرف تخلیق سے پیار نہیں کرتا وہ خالق سے بھی محبت نہیں کر سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا، محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل
سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ صبر شکر ادا کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ سب یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائی میں پھینکنے پر راضی ہو گئے، لیکن اللہ نے انہیں تخت پر بلند کیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، لہٰذا اس کی مخلوق سے مت ڈریں بلکہ صرف اللہ سے ڈریں۔ کبھی کبھار ساتھ بیٹھے لوگوں سے زیادہ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگ آپ کی مسکراہٹ کی وجہ بن جاتے ہیں۔ جوانی میں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لکھیں آپ لیکن آپ کا لکھا ہوا آپ کی اولاد پڑھے۔ اپنی آنے والی اولاد کے مستقبل کی خاطر خود کو اللہ کی مدد سے دنیا کے فتنوں سے بچائیں۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار سوچیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث ہوگا۔ غلط کام غلط ہی ہوتا ہے، نیت اچھی ہونے سے کوئی حرام یا مکروہ کام جائز نہیں ہو جاتا۔ اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں، ہر لمحہ ہر اس چیز سے فائدہ اٹھانا سیکھیں جو آپ کے میزان کو بھاری کر دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مومن صرف اپنی ذات میں نہیں جیتا، ایک طرف وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے تو دوسری طرف بندوں کی خیرخواہی کرتا ہے۔ تمہاری ہوتی آنکھوں نے جو شکوے کیے ہیں وہ اللہ نے سنے ہیں۔ جو انسان فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ انسان جھوٹا ہے، کیونکہ رب العالمین سے ڈرنے والا کبھی فجر نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ کے پاس سوال جواب میں دلیل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مگر گالم گلوچ جاہل ہونے کی نشانی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔